حجاج ابن یوسف کا دربار لگا ہوا ہے. دلیل دینے جا رہا ہوں کہ ہم بڑے بھائی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو جی، اور پھر اس کے لیے بہرحال اہتمام کرنا پڑے گا، اس کے لیے انتظام کرنا پڑے گا. حجاج ابن یوسف کا دربار لگا ہوا ہے اور دربار میں روزانہ چاپلوس لوگوں کا اور کچھ مجبور لوگوں کا مجمع لگتا ہے. کچھ مجبور آتے ہیں، کچھ مفاد پرست آتے ہیں، کچھ چاپلوس آتے ہیں، اور ہر ایک اپنا مطلب، اور کچھ مجبوری میں آ رہے ہوتے ہیں. مجبوری میں وہ لوگ بھی کہ جن کا دل تو وہاں نہیں ہوتا مگر بدن وہی ہوتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں بدن ہو وہاں دل بھی ہو، اور برخلاف بھی ضروری نہیں ہے. تو حجاج کے دربار میں ایسے ہی گفتگو روزانہ ہوتی تھی، اور بادشاہوں کا تو اپنا مزاج ہے، اور بادشاہ بھی حجاج جیسا بادشاہ ہو کہ جس کے آگے کوئی بولے تو زبان کٹنے کے مترادف ہے. ایسی کیفیت کے اندر وہ صرف بولے چلا جا رہا ہے، اور ایک دن اس کا موڈ ہے کہ وہ قرآن کی آیات کے اوپر گفتگو کر رہا ہے. اچھا، یہ سن کے بھی آپ کو تعجب تو نہیں ہونا چاہیے، اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ حافظ قرآن بھی تھے، یہ قاری قرآن بھی تھے. عجیب بات یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے جلاد، اتنے بڑے بڑے ظالم، یہ قرآن کے حافظ بھی تھے، قرآن کے قاری بھی تھے. تو میں تو جب یہ کہیں سنتا ہوں، پڑھتا ہوں کہ فلاں اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا مثال کے طور پہ غیر عادل بادشاہ، اور پھر وہ کیونکہ دعوی خلافت تھا اور خلافت کی طرف سے وہ بٹھائے گئے تھے، تو وہ قرآن بھی پڑھتے تھے، قرآن حافظ بھی تھے. تو پھر مجھے وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے جس حدیث میں سرکار فرماتے ہیں رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو اور وہ قرآن پڑھتا ہو تو پھر قرآن ہی اس میں لعنت کرتا ہے. کم سے کم فارمولہ یہی ہے. صلوات پڑھ لے ذرا محمد والے. اللہم صل علی. اب حجاج ابن یوسف کے دربار اور قرآن کے اوپر تفسیر کی بات ہو رہی ہے تو کہنے لگا ایک آیت نے میری کمر توڑ دی ہے. درباریوں سے کہہ رہا ہے ایک آیت نے مجھے تھکا ڈالا ہے. تو پوچھا جی کون سی آیت ہے؟ کہا یہ سورہ نساء کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان من اہل الکتاب الا لتؤمنن بہ قبل موتہ ویکون علیہم شہیدا. جتنے بھی اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی، اہل کتاب تورات اور انجیل والے لوگ، جتنے بھی اہل کتاب ہیں یہ سب مرنے سے پہلے مومن ہو جائیں گے، اور ان کے مومن ہونے پر گواہی دی جائے گی قیامت کے اندر. تو کہنے لگا یہ تو روزانہ مر رہے ہیں، کوئی بھی مومن نہیں ہو رہا. توجہ ہے حضرات کی. اس نے یہ اچھا آیت بھی ہے، اور پھر آیت میں ایک دعویٰ ہے، اعلان ہے، بشارت ہے، اور اعلان علم غیب کا اعلان ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہی ہوگا. کوئی اہل کتاب نہیں رہے گا جو مرنے سے پہلے مومن نہ ہو جائے، اور ان کے مومن ہونے پر قیامت میں گواہی بھی دی جائے گی کہ یہ مومن ہو گئے. تو کہنے لگا یہ تو روزانہ مر رہے ہیں عیسائی، یہ یہودی روزانہ مر رہے ہیں اور مومن نہیں ہو رہے. تو میں قرآن کو جھوٹا ہوتا تو نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا اب میں نے یہ طے کیا ہے کہ ان کی گلے خود کاٹ دیتے ہیں، ان سب کو ذبح کر دو، اس لیے کہ یہ مومن ہوئے بغیر مر رہے ہیں. تو دربار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے آواز دے کر کہا کہ امیر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں. اس نے کہا جی امان ہے. کہ یہ آیت تو آخری زمانے کی آیت ہے جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے اور ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے تو سارے اہل کتاب مومن ہو جائیں گے. بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو پہلے تو خاموشی سے سنتا رہا، پھر تعجب سے کہنے لگا یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ اتنی مضبوط بات ہے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. ہر ایک کو مار دینا آسان ہے، ہزاروں لوگوں کے گلے کاٹ دوں اس بنیاد پہ کہ مومن نہیں ہو رہے، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ مومن ہوئے بغیر مریں گے نہیں. تو اس نے کہا تو آخری زمانے کی آیت ہے جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو کوئی دنیا میں یہودی اور عیسائی نہیں رہے گا جو مسلمان نہ ہو جائے، مومن نہ ہو جائے. کہنے لگا بات تو یہ بہت کام کی پتے کی ہے، مگر یہ لائے کہاں سے ہو؟ تو کہنے لگا پھر مجھے جان کی امان چاہیے. انہوں نے کہا جی جان کی امان ہے. کہا یہ محمد باقر نے بتایا ہے. بھائی میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ کے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے دنیا میں کوئی نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ مومن ہو جائے گا، تو دعویٰ تو امام مہدی کا آپ کا ہے. انتظار اور عبادت اور 12واں امام اور ان کے انتظار میں زندگی گزارنے کا دعویٰ تو اسنا عشریوں کا ہے نا، وہ 12ویں ہے نا، اسنا عشر ہے نا. صلوات پڑھے ذرا محمد والے. اللہم صل علی.
جب دعویٰ ہمارا ہے اور جب اثنا عشریوں کا یہ دعویٰ ہے کہ امام مہدی کے بعد پورا عالم انسانیت عالم ایمان ہو جائے گا، تو پھر سب سے زیادہ اہتمام کرنے کا کس کا حکم ہے، کس کا تقاضا ہے کہ سب سے زیادہ اہتمام کریں؟ سب سے زیادہ دل کس کا بڑا ہونا چاہیے؟ میں دل وسعت قلبی کہہ رہا ہوں، وہ بیماری والا دل بڑا نہیں کر رہا جی. دل یعنی وسیع القلب کس کو ہونا چاہیے؟ وسیع القلب اسے ہونا چاہیے کہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ سب آخر میں وہی کہیں گے جو آج ہم کہہ رہے ہیں. لہذا میں اسے اگر سادہ زبان میں کہوں تو آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. توجہ کر لی آپ حضرات نے. لہٰذا یہاں بہت واضح اور روشن بات ہے کہ ہمیں وسعت قلبی کے ساتھ سیاہ صدر کے ساتھ دروازہ ہمارا بند نہیں ہو سکتا. ہمارے اداروں اور ہمارے اپنے حوالے سے کسی کے لیے تنگ نظری ہمارے یہاں جائز ہی نہیں. جب مولا علی نے ایک ایجنڈا دے دیا ہے، لاہ عمل دے دیا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے نظریے پر قائم رہتے ہوئے، اپنے نظریے کو دلیل کے ساتھ مانتے ہوئے وسعت قلبی کے ساتھ سب سے پیار کرنا ہے. ہمارے نزدیک ہم تکفیری لوگ نہیں ہیں. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. جو اہل بیت کو ایسا نہیں مانتا جیسا ہم مانتے ہیں، اسے بھی ہم برا یوں نہیں کہتے کہ ہم نے دروازہ کھلا چھوڑا ہے، کیا معلوم کل واپس آ جائے. اور اگر ہم نے اس کے ساتھ سختی کی، تنگ نظری کی، اگر ہم اسے چڑ چڑ کر رہے اور اسے الجھ الجھ کے رہے تو اس کے آنے کے امکانات کم سے کم ہو جائیں گے. لہٰذا ہمیں بہت ہی وسیع القلب، آپ دیکھیں ساری دنیا میں سب سے زیادہ جن سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے مسلمانوں میں، وہ شاید میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ ہم ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ کوشش آپ کی ہونی چاہیے کہ سب کو اپنے ساتھ ملا کے چلائیں. فلسطین میں ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے، مگر سب سے زیادہ جو حمایت فلسطینیوں کی کرتا ہے وہ شیعہ کرتا ہے. ایک گھر بھی، جب ایک گھر نہیں ہے تو امام بارگاہ مسجد کہاں ہوگی؟ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، لیکن کیونکہ وہ مظلوم ہے. اور مولا علی کا حکم یہ ہے کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا. یہ الف بے ہے تشیع کی. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل ہمیں مولا کائنات کا دیا ہوا ایک لاہ عمل ہے کہ ہمیشہ میرے چاہنے والے جو میرے چاہنے کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا ہے اور مظلوم سے پیار کرنا ہے. نہیں بولا مولا علی نے کہ مظلوم اگر مسلمان ہو، مظلوم اگر شیعہ ہو تو اس کا ساتھ دینا، ظالم اگر مثال کے طور پہ تمہارا ہو تو نظر انداز کر دینا، اور ظالم اگر دوسرا ہو تو اس سے مخالفت کرنا. ظالم ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. مظلوم ہے، اس کا یہی مذہب ہے کہ وہ مظلوم ہے، اور جو بھی مظلوم ہے وہ ہمارا ہے. اس اگر ایک ایجنڈے کے اوپر پوری قوم الحمدللہ کسی حد تک بہتری ہے، اور بہتری کی ضرورت ہے، مسلسل دہرانے کی ضرورت ہے. ہم انسان ہیں نا بھائی، انسان نسیان سے، یعنی ہماری تو سرشت کے اندر بھولنا پایا جاتا ہے، ہمارے مزاج میں بھولنا پایا جاتا ہے. جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہر سال کربلا، ہر سال وہی مرثیہ، ہر سال وہی نوحے، ہر سال کربلا کا تذکرہ، تو بھائی سال تو سال ہے، تم تو دن میں 5 مرتبہ ایک ہی اذان بولتے ہو. ایک ہی جملے، اور ہفتے میں بھی نہیں ہوتی اذان، روزانہ ہوتی ہے اور 5 مرتبہ ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو اللہ اکبر بھلا دو، کہیں ایسا نہ ہو لا الہ الا اللہ فراموش ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو حی علی الصلاۃ تمہارے ذہن سے نکل جائے. ہم نسیان والے انسان ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.